أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. سورہ بقرہ کی پہلی 7 آیات کل ہم نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا، اس کا ترجمہ اور ساتھ مختصر تفسیر بھی بیان کی تھی۔ آج ہم آیت نمبر 7 سے آگے یعنی آیت نمبر 8 سے آگے ہم نے شروع کیا اور آیت نمبر 16 تک ہم نے پڑھا، جس کا ہم ترجمہ اور مختصر تفسیر کی طرف بڑھیں گے۔ کل 2 گروہوں کا ذکر ہوا تھا۔ سب سے پہلے متقین کا ذکر تھا اور اس کے بعد ناقابل ہدایت کفار کا ذکر تھا۔ آج جن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے وہ ہیں منافقین۔ وہ کون ہیں جی؟ منافقین ہیں۔ اچھا، یہ تینوں گروہ جو ہیں ان کو جب ہم دیکھتے ہیں، متقی لوگ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے سامنے حق واضح ہوا تو انہوں نے اس حق کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد دوسرا گروہ ناقابل ہدایت کفار کا ہے۔ حق ان کے سامنے بھی واضح ہوا، یعنی ان کے سامنے انہوں نے محسوس کیا کہ حق کدھر ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ضد اور عناد کی وجہ سے اس کا انکار کر دیا۔ جس گروہ کی آج بات ہو رہی ہے وہ ہے منافقین، اور یہ منافقین وہ ہے کہ جنہوں نے یعنی اپنی دل سے اسلام کو بھی قبول نہیں کیا، حالانکہ حق ان کے سامنے بھی واضح ہوا۔ یعنی انہوں نے اپنی آنکھوں سے بہت کچھ دیکھا، یہاں تک کہ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات دیکھے، ان کی کرامات دیکھی، برکات دیکھی، اسلام کی حقانیت کو بھی سمجھا، قرآن ایک معجزہ ہے اس کو بھی سمجھا، لیکن اس کے باوجود یہ جو منافقین تھے یہ تو نہ خلوص کے ساتھ ایمان لے آئے اور نہ ہی یہ جو اندر کا کفر تھا اس کو باہر لانے کی جرت کر سکے۔ یعنی یہ ویسے بھی ایک خطرناک گروہ ہے، اسی لیے یہاں پہ منافقین کی چند نشانیاں یہاں پہ بیان کی جا رہی ہیں۔ ان میں سے پہلی نشانی جو خداوند متعال نے بیان فرمائی وہ کیا ہے؟ خداوند کریم فرما رہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ کریم پروردگار فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں
جو کہتے ہیں ہم اللہ اور روز آخرت پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی منافقین کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو زبان سے تو اقرار کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم صاحبان ایمان ہیں، یعنی ہمارا شمار ایمان والوں میں ہوتا ہے، لیکن یہ ایمان والے ہیں نہیں، یہ نہ اللہ پر ایمان رکھتے اور نہ روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ خداوند کریم فرما رہے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، فرمایا وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ صرف اپنی ذات کو ہی دھوکہ دے رہے لیکن وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ اب دیکھیں خداوند کریم نے فرمایا کہ یہ منافق کون ہے؟ فرمایا یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہوں، آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہوں، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ خداوند کریم فرما رہے وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور خدا نے کیا کمال بات ہمیں بھی سمجھائی، اور رہتی دنیا تک جب تک یہ انسانیت موجود ہے اور قرآن لوگ پڑھتے رہیں گے، اب ظاہر ہے قرآن تو قدم قیامت موجود ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ ہے، جب تک رسول خدا کی شریعت ہے اس وقت تک قرآن ہے، اور منافقین کی نشانیاں جو اس میں بیان کی گئی، دیکھیں خداوند متعال نے بیان فرما دیا کہ وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اب دیکھیں خدا فرما رہا ہے کہ یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اپنے آپ کو کیسے دھوکہ ہے؟ اب یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے اندر کفر ہے وہ ہم نے چھپایا ہوا ہے۔ اب مومنوں سے تو ہو سکتا ہے چھپا لیں، کیا اللہ سے بھی کوئی چیز چھپائی جا سکتی؟ اللہ سے تو کوئی چیز نہیں چھپائی جا سکتی۔ خداوند کریم فرما رہے ہیں یہ اپنے آپ کو دھوکہ رہے ہیں، یعنی اتنی زندگی ہے، کسی کی 70 سال زندگی ہوگی، کسی کی 80 سال زندگی ہوگی، اور اس زندگی کو انہوں نے برباد کر دیا۔ اس زندگی کا ایک مقصد تھا، اس زندگی کا کیا تھا؟ ایک مقصد تھا۔ اس زندگی میں رہ کے خداوند متعال سے امتحان لے رہے، ہر ایک بندے سے امتحان لے رہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے زندگی اور موت کو تخلیق اس لیے کی ہے، پیدا اس لیے کیا، بنایا اس لیے کہ میں آزمانا چاہتا ہوں، امتحان لینا چاہتا ہوں تم میں سے کہ تم میں سے بہتر عمل کون کرتا ہے، احسن عمل کون کرتا ہے۔ یہ امتحان ہو رہا ہے، اور وہ لوگ اس امتحان میں ناکام ہو چکے۔ اور یہ اپنی ذات کے ساتھ دھوکہ نہیں ہے کہ ایک انسان کی 70 80 سالہ 90 سالہ زندگی تھی اور اس نے اس زندگی کو برباد کر دیا، اس کا انجام بخیر نہیں ہوا۔ جب انجام بخیر نہیں ہوا، آگے کیا ہے؟ آگے ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ تو انہوں نے تو تباہی بربادی کو لے لیا نا، تو اپنی ذات کو یہ دھوکہ دے رہے ہیں لیکن اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ آگے خداوند متعال فرما رہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، خداوند کریم فرما رہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، بس اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی، اور ان کے لیے دردناک عذاب اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ خداوند متعال نے فرمایا کہ جو منافق لوگ ہیں ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ کیا ہے جی؟ میں یہاں پہ مولا متقیان کے ایک فرمان بیان کرتا جاؤں۔ مولا متقیان فرماتے ہیں آگاہ رہو کہ فقر اور احتیاج ایک المیہ ہے، لیکن فقر سے بھی بڑی بیماری جو ہے وہ جسمانی بیماری ہے، اور فرماتے ہیں جسمانی بیماری سے بھی بڑی بیماری ہے دل کی بیماری۔ کیا ہے جی؟ جسمانی بیماری سے بھی بڑی بیماری ہے دل کی بیماری۔ اور یہاں پہ جو کہا گیا کہ ان کے قلب بیمار ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے، مفسرین نے بتایا اس قلب سے مراد ان کی عقل اور روح ہے، یعنی ان کی عقل اور روح بیمار ہے کہ اتنا واضح ہے سب کچھ، ایسا ماحول ملا کہ جیسے وہی آتی ہے رسول خدا سناتے ہیں، جیسے دوسرے لوگ سنتے ہیں یہ بھی سنتے، لیکن ان کے اندر اس بیماری کی وجہ سے ان کا عقل بیمار ہو چکا ہے، انہیں وہ سمجھنے سے قاصر ہے، یعنی وہ سمجھ نہیں پا رہے کہ اتنی حقانیت، اتنا حق ہے، اتنا سچ ہے، لیکن وہ قبول نہیں کر پا رہے۔ وہ کیا نہیں کر رہے؟ اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہے؟ ان کے اپنے عمل کی وجہ سے ہو رہے۔
مگر نہ خداوند متعال نے بھی انہیں موقع فراہم کیا. اگر خدا چاہتا تو نبی اعظم کو فرما دیتا کہ میرا حبیب منافقین کو اپنی صف سے نکال دو, اپنی محفل سے اٹھا دو, لیکن خدا نے انتظام کیا کہ انہیں یہ محفل نصیب رہے, موقع فراہم کیا تاکہ یہ حق کی بات جو ہے, یہ قرآن کی باتیں, یہ حدیث نبی اعظم کی باتیں, یہ سب کچھ ان کے کانوں تک پڑتی رہے, انہیں موقع فراہم رہے تاکہ بروز محشر یہ عذر نہ پیش کر سکے. اور خداوند متعال نے پورا موقع فراہم کیا کہ خداوند متعال نے یہ نہیں کہا کہ انہیں اپنی محفل سے اٹھا دے, لیکن یہ چونکہ ان کے قلب بیمار تھے اور ان کے اس عمل کی وجہ سے اللہ کرے میں نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کیوں؟ فرمایا کہ وہ جھوٹ بولا کرتے, کیونکہ منافق کی نشانیوں میں سے 3 نشانیاں بھی بیان کی گئی ہیں. فرمایا کہ 3 صفات ایسی ہیں جس میں بھی پائی جائے وہ منافق ہے. کتنی صفات جی؟ 3 صفات حدیث میں ہے, 3 صفات جس میں بھی پائے جائیں وہ منافق ہے. پہلی چیز کہ جب بولے تو جھوٹ بولے. کیا بولے؟ جب بولے تو جھوٹ بولے. امانت دی جائے اس میں خیانت کرے, اور وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. فرمایا یہ 3 صفات جس میں بھی پائی جاتی ہیں وہ منافق ہے. فرمایا حدیث کا جملہ ہے, چاہے وہ روزے دار ہو, چاہے وہ نمازی ہو, چاہے اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہو. اچھا ہاں یہ بات ضروری ہے, یہ اس درجے کا منافق نہیں ہے. علماء و مفسرین نے بیان کیا یعنی یہ صفات منافقت والی اس کے اندر آ گئی. ظاہر ہے اس سے آگے بھی تو انسان بڑھ سکتا ہے, تو ان کو چھوڑ کے واپس آنا پڑے گا تاکہ حقیقی جو اسلام ہے اس کی طرف ہم آ سکے. تو خداوند متعال نے فرمایا کیوں ان کے لیے دردناک عذاب, اس لیے کہ یہ جھوٹ بولا کرتے تھے. آگے خداوند کریم فرما رہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. کریم پروردگار فرما رہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو بس اصلاح کرنے والے. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. خداوند کریم فرما رہے یاد رہے فسادی تو یہی لوگ ہیں لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے. اچھا ایک اور نشانی منافقین کی یہ بتائی گئی ہے کہ یہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں, زمین میں نفرتوں کا بیج بوتے ہیں, لوگوں میں نفرتوں کا بیج بوتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن زبان پہ دعویٰ کیا ہوگا؟ دعویٰ یہ ہوگی کہ ہم تو اصلاح کرنے والے. اور میں گزارش کرتا جاؤں کہ یہ منافقین کی جو نشانیاں بیان کی گئی یہ نہیں ہے کہ صرف نبی اعظم کے دور کے منافقین کی نشانیاں بتائی گئی, کیونکہ منافق جو ہے یہ سب سے زیادہ نقصان کرتا ہے. اور تاریخ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا سب سے زیادہ نقصان بھی منافق نے کی. ایک مثال دی جاتی ہے نا, اکثر اساتذہ بچوں کو پڑھاتے ہوئے مثال دیتے ہیں کہ بیٹا جب باغ ہوتا ہے وہ سبز ہوتا ہے تو اس کا نقصان سب سے زیادہ کون کرتا ہے؟ تو پھر وہ سمجھاتے ہیں کہ طوطا زیادہ نقصان کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ باغ کا رنگ بھی سبز ہے اور طوطے کا رنگ بھی سبز ہے, تو اس وجہ سے وہ کھاتا رہتا ہے, باغ کو نقصان پہنچاتا رہتا ہے اور مالک کو پتہ نہیں چلتا. تو جو جس کے لباس میں آ جائے, مثلا اگر مسلمانوں کے لباس میں کوئی آ جائے تو وہ زیادہ نقصان پہنچائے گا نا. تو یہ ظاہر ان کا اسلام تھا, تو انہوں نے تاریخ پڑھی تو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا. خداوند متعال ان نشانیوں کے ذریعے ہر دور کے مسلمان کو بتانا چاہتا ہے کہ ایسی جس میں بھی نشانیاں پائی جاتی ہیں اس سے بچ کے رہنا, وہ منافق ہے. وہ کون ہے؟ آج بھی دیکھیں, ہر دور میں دیکھیں ایسے لوگ موجود ہیں جو زبانی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے, حالانکہ وہ اصلاح کرنے والے نہیں ہیں, وہ فسادی ہیں, اور یہی لوگ منافق ہیں. اور خدا فرما رہا ہے یہ اس کا شعور نہیں رکھتے. اگلی نشانی خداوند کریم فرما رہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. خداوند کریم فرما رہے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دیگر لوگوں کی طرح تم بھی ایمان لے آؤ تو وہ کہتے ہیں کیا ہم بھی ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لیں؟ فرمایا یاد رہے بے وقوف تو خود یہی لوگ ہیں, لیکن یہ اس کا بھی علم نہیں رکھتے. یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ جو انبیاء پہ ایمان لے آئے, جو دین حق کو جنہوں نے قبول کر لیا, یہ بے وقوف لوگ ہیں. یہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہے ہیں, حالانکہ بے وقوف تو یہ ہے کہ, اور بے وقوفی ان کی کیا ہے کہ اتنی بڑی زندگی ہے,
جس کو اپنی عمر کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا. اور یہ اس سے بڑی بھی کوئی بے وقوفی ہے کہ سب سے گھاٹے کا سودا کر لے, سب سے بڑا نقصان انہوں نے اٹھا لیا اور یہ سمجھے کہ وہ بے وقوف ہے. جی جیسا کہ آج بھی لوگ, بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو آپ کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. یہ دیکھیں جی یہ ماتم کرتے ہیں, یہ جی عزاداری کرتے ہیں, جی یہ کرتے ہیں, وہ کرتے, ٹھیک ہے. حالانکہ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے عزاداری, اور جو کرتا ہے آگے یہ ماتم ہو, رانوں پہ ہاتھ مارنا ہو, یہ تو ساری جزیات ہے نا. لیکن اگر آپ دیکھیں تو خداوند کریم نے چند نشانیاں بیان کی, اور اگلی نشانی خداوند کریم فرما رہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. کریم پروردگار فرما رہے اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں, اب یہ نشانی تقریباً ہر بچہ, بزرگ, بڑا, جتنے بھی ہیں ان کو یہ پتہ ہے, یہ جو اس میں نشانی بیان کی گئی. خداوند کریم کیا فرما رہے ہیں کہ جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں, اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ تخلیق میں ہوتے ہیں, یعنی اکیلے میں ہوتے ہیں, تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں, ان مسلمانوں کا تو ہم صرف مذاق اڑاتے ہیں. اب یہ نشانی کہ منافق کی, اگر ہم بچے سے بھی پوچھیں نا, منافق وہ ہوتا ہے جو جس کا ظاہر اور ہے اور باطن, یعنی جو بول رہے ہیں اس کے دل میں موجود نہیں ہے. یہ بھی کیا کرتے تھے, یہ کہتے تھے, میں نے بتایا نا کہ ان میں اتنی ضرورت نہیں تھی کہ اپنے کفر کا ان کا جو ہے وہ بتا سکے, واضح کر سکے, اعلانیہ کفر کا اظہار کر سکے. نہیں, ایسا نہیں کر سکے. کیوں؟ کہ بزدل تھے. یہ کیا تھے؟ لیکن ایمان والوں کے پاس بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو بڑے ایمان والے ہیں. لیکن جو ہی کافروں کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کا تو مذاق اڑایا, ہم تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں. خداوند کریم کیا فرما رہے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. کریم پروردگار فرما رہے اللہ بھی ان کے ساتھ تمسخر کرتا ہے اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ یہ اپنی سرکشی میں سرگرداں رہیں گے. اچھا, یہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں. اب خداوند متعال نے مسلمانوں کو نہیں حکم دیا کہ تم ان کا مذاق اڑاؤ, اللہ کہہ رہے میں مذاق اڑاتا ہوں. اب اللہ کیسے مذاق اڑاتا ہے؟ سوچنے والی بات یہ ہے, اللہ کیسے مذاق اڑاتا ہے؟ اللہ مذاق اڑاتا ہے ان کو ڈھیل دے کے. کیا کر کے؟ انہیں ڈھیل دے کے, یعنی ڈھیل دیتا ہے تاکہ یہ سرکشی میں اور آگے بڑھتے جائیں, اور جتنا سرکشی میں آگے بڑھیں گے, خدا کی نافرمانی میں بڑھتے جائیں گے, یہ ظاہر گناہ پہ گناہ کریں گے, گناہ پہ گناہ کریں گے, اور ایک وقت آئے گا یہ مکمل طور پر تباہ و برباد ہو جائیں گے. یعنی گناہوں کے ذریعے, یہ گناہوں کا راستہ تباہی کا راستہ ہے نا. تو جب انسان گناہ کرتا ہے تو تباہی کی طرف جا رہا ہے. تو خداوند متعال نے ان کو, یہ جو ان کا مذاق اڑا ہے وہ کیا ہے, انہیں ڈھیل دی ہے تاکہ یہ گناہوں میں, سرکشی میں آگے بڑھتے جائیں اور یہ تباہ و برباد ہو جائیں. خدا فرما رہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی ہے, چنانچہ نہ تو ان کی تجارت سود مند رہی اور نہ ہی انہیں ہدایت حاصل ہوئی. یعنی خداوند کریم تو واضح طور پر فرما رہے کہ اتنا موقع تھا ان کے پاس ہدایت یافتہ ہونے کے لیے, لیکن انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدی ہے. اگر مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان میں یہاں پہ گزارش کروں تو مولا فرماتے ہیں کہ آپ کی اس جان کی قیمت کم سے کم جو وہ جنت ہے, اس سے کم پہ فروخت نہ کرنا. انسان ہے وہ چند ٹکوں کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر دیتا ہے. یعنی بہت سارے کام ایسے جن کی وجہ سے اپنی آخرت تباہ کر دیتے ہیں. اب دیکھیں نا, انہوں نے اپنی آخرت تباہ کر دی. کتنا گھاٹے کا انہوں نے سودا کیا. ابھی ہدایت خریدنی تھی, انہوں نے کیا کر لیا, گمراہی خرید لی. اور ہر انسان جب سوچتا ہے, کوئی بھی کام کرنے لگتا ہے, تو منافع سب سے پہلے ذہن میں ہوتا ہے کہ اس کا منافع کیا ہونے والا ہے. اتنی بڑی انسان کی زندگی ہے, کیا اس کا نہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا کیا منافع ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جو میرے منافع میں ہے؟ کون سا ایسا گھاٹا ہے کہ جو بہت بڑا گھاٹا ہے؟ اور وہ گھاٹا کیا ہے کہ یہ زندگی جو ہے خدا کی نافرمانی میں گزار دی جائے اور انسان جو ہے اس کا انجام بخیر نہ ہو. اور یہ انجام بخیر نہیں ہوا کس کا؟
منافقین کا، اور اسی لیے خداوند متعال نے کہہ رہا ہے کہ انہوں نے گھاٹے کا سودا کیا ہے، ان کی تجارت ان کے لیے کارآمد ثابت نہیں ہوئی، انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے۔ پروردگار سے دعا ہے خالق کائنات ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور خدا ہمیں قرآن مجید کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔